رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل بن حسنہ، عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان، زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں جو تم ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جو تمہارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں امین الامت، سالاروں کی آوازیں سنائی دی، سن لیا ہے۔ اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 40,000۔ لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم دوں گا، مجھے مشورہ دو۔ کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سالار نے کہا، ہرقل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ جو ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرقل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر آ جائیں۔ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سالار نے کہا، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر پسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت میں۔ کیوں ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور ہی کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان، مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امین الامت، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور قیصاریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے۔ اس کی نفری 40,000 ہے، اور اس کا سالار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا
جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کر دے گی، ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لیے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد کو فوج کی عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد کو ان 4000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو انہوں نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے۔ یہ دستہ جم کر نہیں، گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قیصاریہ میں ہرقل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بیٹا قسطنطین ہے۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا، جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی، ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد ان میں موجود تھے، اور خالد سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد ابو عبیدہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کی لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ ان کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک سوار دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا، اور اس سوار دستے کی تعداد خالد کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو ابھی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حلہ اس طرح ضائع جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کے بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد نے اپنا مخصوص نعرہ "میں خالد بن ولید ہوں" لگایا تو معرکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا، اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معرکہ ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ نہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آئے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور خالد اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے
کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر دیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کے بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اپنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ ماہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رعونت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ ماہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا۔ ماہان رک گیا، گھوڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے ماہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے، تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ ماہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں۔ اس نے اپنے محافظ سے کہا، اور کہو کہ ہمارے سالار اعلیٰ ماہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی۔ بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی، اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے وقائع نگاروں اور مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا۔ وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کرتا تھا۔ خالد کی قیادت سے وہ متاثر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔
اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار ماہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اے سالار، ماہان نے باروب لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہے؟ ہم امن و امان چاہتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، ماہان نے کہا، اسی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ لیکن میرے رومی دوست، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، ماہان نے کہا، اپنی اس ذرا سی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جاؤ۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گریگری تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا استقبال کیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا ہوں۔ گریگری نے کہا، اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم پر آئے ہیں۔ ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گریگری چلا گیا۔ ہرقل نے اپنے فرمان میں لکھا تھا کہ صلح کا ذریعہ استعمال کرو۔ اس حکم کے مطابق ماہان نے ایک اور سالار جبلہ بن ایہم کو بھیجا۔ کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے؟ صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں، جبلہ نے کہا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں تو عیسائی، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے۔ میں تمہیں تباہی سے بچانے آیا ہوں۔ تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بتا دو، میں وہ پورا کر دوں گا۔ ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم خیرات نہیں جزیہ لیں گے۔ اے عربی سالار، جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا۔ جولائی 636 عیسوی جمادی الاخر 15 ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ جبلہ بن ایہم نے اپنے سالار اعلیٰ ماہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت اور کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں۔ ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں، ماہان نے کہا۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں۔ جبلہ، اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ ہرقل کو پسند نہیں تھا۔ ان بدقسمت اور کم عقل مسلمانوں پر حملہ کرو، اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دم خم ہے اور ان کے انداز کیا ہے۔ رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا۔ جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہتر قسم کے تھے۔ ان دستوں میں عربی عیسائی تھے۔ وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ جبلہ کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ عیسائی بوکھلا گئے۔
انہیں اپنے پہلوؤں پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا۔ عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ماہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا، اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا اور سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ ماہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا۔ ماہان کی توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1000 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے۔ ان 1000 میں 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی میں لڑے تھے۔ اس نفری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ہند۔ ہند وہ خاتون تھیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا۔ لیکن اس نے ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ ماہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ایک محافظ تھے، وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ ماہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں ماہان ہوں، ماہان نے اپنا تعارف کرایا، رومی افواج کا سالار اعلیٰ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا نام خالد بن ولید ہے۔ تم سب کچھ ہو ابن ولید، ماہان نے کہا، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرأت مند سالار ہو اتنے ہی دانش مند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانش مند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ بہت اچھے الفاظ ہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانش مند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ابن ولید، ماہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کی بیویوں اور بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں اور بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ ماہان، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن ولید، ماہان نے کہا،
کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کچھ تو خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے۔ نہیں، ماہان نے بڑے رعب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے خلیفہ اور میرے لشکر کو انعام دینا ہے تو جزیہ ادا کر دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہرقل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کی ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ واقدی، بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہان پر اپنا بڑا اچھا تاثر چھوڑ آئے، اور ماہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اوچھی بات نہ کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو یہ بتایا کہ ماہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ ماہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے، پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہان کو آخری فیصلہ سنا آئے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی جو ٹھکرا دی گئی ہے، اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخوں کے مطابق خالد اور ماہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسری کے آمنے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھی۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہوں پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ ماہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھی۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گریگری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار قناطیر کے دستے، قلب میں سالار اعلیٰ ماہان کی آرمینی فوج اور سالار دیرجان کے دستے تھے۔ گھوڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے تھے۔ سالار جبلہ بن ایہم کے گھوڑ سواروں اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ ماہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے، ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھے گئے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے، اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے، گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔